ٹھیک ہے بالکل انڈیا میں بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے لیے، لیکن انڈیا میں جو چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، لیکن اگر میں ایز اے کنٹری بات کروں گا تو انڈیا میں جتنا جو رائٹ ایک ایک انڈین لڑکی کو ملے، ٹھیک ہے وہ بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں، ریپ ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے جو رائٹس ملے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی سب کانٹیننٹ کے کسی اور کنٹریز میں اس سے زیادہ ملے دیکھیں ہوں گے۔ اب عورتوں یہ کافی لمبا سا سوال تھا تو میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے کہ جب عورتوں کو پتا ہے کہ مرد ان پر حاکم ہے تو وہ اپنے حق پر کھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا انگلش میں جو انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا ذرا اس کو پلیز پڑھ بھی دیجیے گا ان کے لیے۔ My question is that why don't women step up for their right when they know men are dominating them? When they clearly see the humiliation in Quran and the way Islam objectifies them as mere object, even it questions their own existence that they are born from a crooked male rib. So why do they still let religious men control them, and how can worship Allah who never gave them rights? Please answer me, because I, being a girl, try to tell my Muslim female friends, but they still support Islam in what context? تو مسئلہ یہ تو ہے، دیکھیں یہ مسئلہ برین واشنگ کا ہے. شروع سے ہی عورت کو ایک اتنا برین واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرد جو اس سے اوپر ہے، مرد اس پہ حاکم ہے، اور مرد کے بغیر وہ حج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی، اور مرد ہی اس کی زندگی کی ساری ڈیسیجنز لیں گے. خیر یہ سب کچھ تو سبھی ریلیجنز میں ایک جیسا ہی ہے. اس میں تو مجھے یہ کہنا کہ مردوں کی ڈومینیشن جو ہے وہ صرف اسلام تک جو ہے لمیٹڈ ہے، یہ بیسیکلی میرے پارٹ پہ جو ہے ایک لاجیکل فیلسی ہوگی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ہر ریلیجن ہی جو ہے ایسا ہے کہ وہ عورتوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور وہ عورت کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہیں یہ آدمیوں نے بنائے ہیں. آپ دیکھیں نا، پریسٹ ہر طرف آدمی ہیں، آپ پادری آدمی آپ کو نظر آئیں گے، نبی آپ کو آدمی نظر آئیں گے، آپ کو پاور کے سٹرکچرز میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں، چاہے گورنمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ بھی آدمی نظر آئیں گے، عورت نہیں نظر آئے گی. تو بیسیکلی تو عورتوں کو یہ چیز دیکھ کے سمجھنی چاہیے کہ جو ان کے اوپر حکمرانی اس طرح کی جا رہی ہے اور ان کو ایک لیسر ہیومن بینگ بنایا جا رہا ہے، ریلیجن کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اسلام ہی اس بات کا جو ہے وہ گنہگار ہے. اس میں ہر مذہب ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے. اگر کوئی عورت اس ٹائم مجھے سن رہی ہے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب، آپ اپنے مذہب کو دیکھیں، اس میں بھی عورت پہ بہت ساری پابندیاں ہیں. اسلام میں شاید اس سے 10 پابندیاں زیادہ ہوں گی یا 5 پابندیاں زیادہ ہوں گی، مگر اس میں بھی اتنی ہی پابندیاں ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ عورت کو سوچنے پہ مجبور تب کرے گی جب عورت ایجوکیٹڈ ہوگی. نارملی عورت ان ساری تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کے اندر اتنی ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت خود کو جب یہ سوچ چھوڑ کے سوچے گی کہ میں صرف عورت نہیں ہوں، میں انسان بھی ہوں اور سب انسان برابر ہیں، صرف اتنا سے یہ 10 لفظوں کا ایک سینٹینس پڑھنے کی ضرورت ہے کہ میں عورت کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں اور سب انسان برابر ہیں. اور جب سب انسان برابر ہیں تو پھر اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا کسی مرد کا ہے. تو پھر اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو چیز اس کے اس حق کو یا اس کے اس رائٹ کو اس سے دور رکھ رہی ہے وہ چیز غلط ہے اور وہ چیز جھوٹ ہے. اس لیے سارے ایک عورت کا جو سپریشن ہے یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ سب کے سب ریلیجنز جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب عورت کو سپریس کرتے ہیں. اور عورت جنت سے لے کے یا کوئی بھی اور کانسیپٹ جو ہے وہ مردوں کے حق میں جاتا ہے. اور عورت کی ہر مذہب میں ایک اتنی سخت آزمائش ہے کہ مرد کی اس کے شاید 1/10 بھی نہیں ہے. اور یہ ہر لیول اور ہر ڈگری پہ یہ جو ہے وہ ہوتی ہے. چاہے بیٹا ہو وہ بھی ماں کو سپریس کر سکتا ہے، بھائی بہن کو سپریس کر سکتا ہے، خاوند بیوی کو کر سکتا ہے، یو نیم اٹ. کوئی جگہ بھی ہے جہاں پہ عورت بھی اور مرد بھی ہے. عورت کے رائٹس ادھر کم ہوں گے، مرد کے رائٹس زیادہ ہوں گے. عورت کو ہر لیول پہ پیچھے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے تعلیم ہے. ایون اب مجھے آپ ایک بات بتائیں نا،
مطلب ایک بڑا گروئنگ ٹرینڈ ہے کہ آج لڑکیوں کو ابارٹ کرا دیا جاتا ہے. انڈیا بھی بہت زیادہ اس چیز میں اوپر آیا ہے. چائنا میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں, پاکستان میں بھی لڑکیوں کو ابارٹ کرایا جاتا ہے. تو یہ کیوں کرایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت کو نہیں پسند کر رہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کو ویسے ریلیجن نے ویک رکھا ہے. ریلیجن نے جب اس کو ویک رکھا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی پیدا نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم اس کو کس طرح سنبھال لیں گے, اس کو تو پالنا بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن اور سر پھر اس ایک کو چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی اگزامپل دی انڈیا کی, ٹھیک ہے بالکل انڈیا میں بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے لیے, لیکن انڈیا میں جو چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے, لیکن اگر میں ایز اے کنٹری بات کروں گا تو انڈیا میں جتنا جو رائٹ ایک انڈین لڑکی کو ملے, ٹھیک ہے وہ بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں, ریپ ہوئے ہیں, قتل ہوئے ہیں, سب کچھ ہوئے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیٹ کی طرف سے جو رائٹس ملے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی سب کانٹیننٹ کے کسی اور کنٹریز میں ایسے زیادہ ملے دیکھیں, ہوں گے. اور وہ پھر بات ان آپ کو کی ٹھیک ہے, اور پھر وہ دوسری بات بات یہ آپ ہے کی کہ ٹھیک ہے. میں گورنمنٹ کو تو کرٹیسائز ہی نہیں کر رہا, میں تو صرف اور صرف جو ہے وہ سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. پھر سوسائٹی میں بھی میں جو ہے وہ, ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, سوسائٹی میں بھی پاکستان اور انڈیا کی میرا نہیں خیال کہ آپ سے میرا میں خیال ہے زیادہ مجھے فرق نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. کچھ میرے صوبے خیال میں آگے ہوں بہت گے, زیادہ کچھ فرق صوبے ہے, پیچھے بھی ہوں میرے گے. خیال میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ سے میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈین لڑکی جو ہے وہ پاکستانی لڑکی سے کہیں زیادہ آزاد ہے, کہیں زیادہ سوشل ہے, اور کہیں زیادہ فری ہے. وہ الگ بات ہے کہ فریڈم کے اس لیول پر وہ نہیں ہے انڈیا کی عورت جس لیول پر ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا یہ بات کا پھر جو ذرا فریڈم کا دوسری طرف لیول. چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوور کلاس ہے پاکستان اور انڈیا کی وہ بالکل برابر ہوگی. انڈیا میں مڈل کلاس کا فیکشن جو ہے تھوڑا بڑا ہے, پاکستان میں مڈل کلاس کا فیکشن چھوٹا ہے. اس لیے مڈل کلاس پاکستان کی تھوڑی سی ان سے پیچھے ہوگی, لوور کلاس ادھر ہی ہے, ایلیٹ کلاس کے اوپر تو چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ سمپل سی بات ہے. تو چلیں آگے چلیں پھر اس سے. اچھا چلیں پھر اس کوشچن سے ریلیٹڈ یہ کوشچن ہے, میں پھر آپ کو ایک اور کر دیتا ہوں. وہ یہ سیاش پیڈنیکر ہے, یہ پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت میں عورتیں کیوں نہیں ہوتی. یہ ذرا ان کا اسکرین پہ شیئر کر بیسیکلی دیجیے گا. اسلام جو ہے وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے نا کہ جو ہے نا کہ عورت جو ہے وہ تبلیغ کر سکتی ہے. عورت کے اوپر تبلیغ کا فرض ہی نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی نہیں ہے تبلیغ. تبلیغ صرف مرد کی ڈیوٹی ہے, اس لیے وہ نہیں کرتی. ہاں یہ کرتی بھی ہیں ایک لحاظ سے, معلمہ ہوتی ہیں, مگر وہ عورتوں کو ہی کرتی ہیں اور وہ اپنی لڑکیوں کو ہی کر رہی ہوتی ہیں. وہ اس طرح نہیں جاتی ٹولیوں کی شکل میں جا کے کسی اور کو جا کے تبلیغ کرنے کی کوشش نہیں کرتی. آپ کو فیمیل ورژن آف ذاکر نائک اسلام میں کبھی بھی نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی اجازت اسلام عورت کو دیتا ہی نہیں ہے.